فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 56 پڑھیں گے۔ 30واں باب جنگ بدر کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 541۔ علی بن ابراہیم وغیرہ نے روایت کی کہ جب عتبہ، شیبہ اور ولید یہ تینوں قتل ہو چکے، ابو جہل نے قریش سے کہا جلدی مت کرو، دہشت و ہراس مت ظاہر ہونے دو، جیسا کہ ربیعہ کی اولاد نے کیا کہ تمہارے ساتھ اہل مدینہ کی جنگ پسند نہیں کرتے تھے۔ تم مدینہ کے رہنے والے انصار کو قتل کرو اور قریش کو مت قتل کرو، کیونکہ ان کو زندہ اسیر کر لو تاکہ ہم ان کو مکے میں لے جا کر ان کی گمراہی ان پر ظاہر کریں۔ مکے کے چند جوان تھے جو مسلمان ہو گئے، مگر ہر ایک کے باپ نے ان کو قید کر رکھا تھا اور ہجرت کرنے سے روکے ہوئے تھے۔ وہ دین اسلام میں پختہ نہ تھے، جیسے قیس بن الولید بن مغیرہ، ابو قیس بن فاقہ، حارث بن ربیعہ، علی بن امیہ اور عاص بن منبع۔ قریش ان کو اپنے ہمراہ جنگ بدر میں لائے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد بہت کم دیکھی تو اپنے ایمان میں متزلزل ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا اور عنقریب ہی سب قتل ہو جائیں گے۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پارہ نمبر 10، آیت نمبر 49، سورہ انفال۔ اس وقت جب کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض کفر تھا کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان کو فریب دیا، اور جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا جو چاہتا ہے اس پر قادر و غالب ہے اور دانا اور حکیم ہے۔ اس وقت ابلیس لعین سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا اور قریش کے پاس آ کر کہنے لگا میں اپنے قبیلے کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اپنا علم مجھ کو دو۔ غرض کے علم لے کر بہت سے شیاطین کا لشکر ان کو دکھایا، وہ سب سراقہ کے اہل قبیلہ کافروں اور مسلمانوں کو دکھائی دینے لگے۔ اس سبب سے قریش کی ہمت بڑھ گئی۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں کافروں کی طرف مت دیکھنا اور نہ نیاموں سے تلواریں نکالنا۔ پھر بارگاہ احدیت میں ہاتھ اٹھا دیا اور دعا و مناجات میں مشغول ہوئے اور عرض کی پالنے والے یہ گروہ تیرے دین کے مددگار ہیں، اگر یہ لوگ قتل ہو گئے تو زمین پر تیری عبادت کوئی نہ کرے گا۔ اسی اثنا میں حضرت پر غشی طاری ہو گئی جو وحی کی علامت ہے۔ جب آفاقہ وہ تو آپ کی جبین انور سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا مسلمانوں تمہاری مدد کے لیے جبرائیل خدا تعالیٰ کی جانب سے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اسی وقت بہت سی بجلیوں کے ساتھ ایک سیاہ ابر نظر آیا اور حضرت کے لشکر کے اوپر کھڑا ہو گیا، جس میں سے مسلمانوں کے کانوں میں ہتھیاروں کی آوازیں آ رہی تھیں اور کوئی کہہ رہا تھا کہ اے خیروم آگے بڑھ۔ خیروم جناب جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے جس پر اس روز وہ سوار تھے۔ جب ابلیس ملعون نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، علم ہاتھ سے پھینک کر بھاگنے لگا۔ منبع پسرے حجاج نے اس کا گریبان پکڑی اور کہا اے سراقہ کہاں جاتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ اپنے لشکر کو بھگا دے؟ ابلیس نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا دور ہو، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تو نہیں دیکھتا، میں پروردگار عالمین سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ خدا نے اس قصے کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 10، آیت نمبر 48، سورہ انفال۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ شیطان نے کافروں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے۔ پارہ نمبر 10، آیت نمبر 48، سورہ انفال۔ اور ابلیس نے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں
میں تم کو امان دینے والا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ قریش اور قبیلے کنانہ کے درمیان عداوت چلی آ رہی تھی، جب قریش اس قبیلے کے پاس پہنچے تو دل میں اس کی عداوت کی یاد تازہ ہو گئی، تو اس خیال سے واپس ہونا چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ کنانہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان پر دوڑ پڑیں۔ اسی حال میں ابلیس سراقہ ابن مالک کی صورت میں، جو اس قبیلے کے سربراہ لوگوں میں سے تھا، اپنے ساتھ شیطان کا بڑا لشکر لیے ہوئے حاضر ہوا اور کہا میں ضامن ہوں اور تم کو امان دیتا ہوں کہ قبیلہ کنانہ سے تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 48 سورہ انفال۔ تو جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا یا شیاطین نے فرشتوں کو دیکھا تو شیطان پیچھے بھاگا اور بولا میں تم سے بیزار ہوں، بے شک جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، یعنی فرشتوں کو یقیناً میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ شیطان ملعون کافروں کے لشکر میں حارث بن حشام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا کہ فرشتوں پر اس کی نگاہ پڑی، ان کو دیکھتے ہی وہ پیچھے بھاگا۔ حارث نے کہا اے سراقہ تو ایسے حال میں ہم کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ ابلیس نے کہا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ حارث سمجھتا تھا کہ وہ سراقہ ہے، اس لیے اس نے کہا تو جھوٹا ہے، تو مدینے کے ذلیلوں کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ہاتھ مارا اور بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے سے کفار بھی بھاگے اور جب مکہ پہنچے تو کہنے لگے کہ سراقہ نے ہم کو بھگایا۔ جب سراقہ نے یہ خبر سنی قریش کے پاس آیا اور قسم کھائی کہ مجھے تمہاری اس جنگ کی تو اطلاع بھی نہ تھی، مگر بعد میں تمہارے بھاگنے کا حال معلوم ہوا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تب انہوں نے جانا کہ وہ ابلیس سے ملعون تھا، اور علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جبرائیل نے شیطان پر حملہ کیا اور وہ بھاگا۔ جبرائیل نے اس کا تعاقب کیا، وہ جا کر دریا میں ڈوب گیا اور کہتا تھا خدا بندہ تو نے مجھے روز جزا تک کی مہلت دی ہے کہ میں زندہ رہوں گا، لہٰذا اپنے وعدے کو پورا کر۔ اور دوسری سند سے روایت ہے کہ ابلیس بھاگتا ہوا حضرت جبریل سے کہہ رہا تھا کہ شاید تم نادم نہیں ہوتے ہو کہ مجھ کو مہلت دی گئی ہے۔ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا اگر جبرائیل شیطان کو پا لیتے تو کیا قتل کر دیتے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کو ایک ضربت لگاتے جس سے قیامت تک کے لیے وہ زخمی ہو جاتا۔ المختصر ادبا وغیرہ کے قتل ہونے کے بعد ابو جہل دونوں لشکروں کے درمیان نکل کر کھڑا ہوا اور کہا خداوندہ ہم میں اور ان مخالفین میں سے جس نے زیادہ قطع رحم کیا اور ایسی چیز لایا ہے جس کو ہم نہیں جانتے تو آج ہی قتل کر دے۔ اور باروایت ابو حمزہ شمالی اس نے کہا خداوندہ ہمارا دین قدیم اور محمد کا دین نیا ہے، ان میں جس دین کو تو دوست رکھتا ہے اور زیادہ پسند کرتا ہے اس کی مدد کر۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 9 آیت نمبر 19 سورہ انفال، اگر تم فتح کے طالب ہو تو فتح تمہارے طرف آئی جیسا کہ تم نے دعا کی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ایک مٹھی ریت اٹھا کر حضرت کو دی اور آپ نے جبرائیل کے کہنے سے کافروں کی طرف پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ یعنی چہرے قبیح ہو جائیں۔ خدا نے ایک ہوا بھیجی جس نے اس ریت کو کافروں کے چہرے پر مارا اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان سنگریزوں میں سے کچھ بھی جس کو مسک ہو گیا وہ اس روز مارا گیا جیسے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 17 سورہ انفال، اے رسول یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے بلکہ خدا نے پھینکے، اس روز 80 مشرکین مارے گئے اور 80 قید ہوئے۔ حضرت نے فرمایا ابو جہل کو زندہ نہ جانے دو۔ عمرو بن جموع نے ابو جہل کو دیکھا تو ایک ضربت اس کی ران پر ماری، اس ملعون نے بھی ایک تلوار عمرو کو ماری جس سے ان کا ہاتھ کٹ کر لٹک گیا۔ عمرو نے اسی ہاتھ کو پیر سے دبا کر زور کیا اور علیحدہ کر دیا اور جنگ میں مشغول ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت پہنچا جبکہ ابو جہل ملعون اونٹ سے گر چکا تھا اور اپنے خون میں لوٹ رہا تھا۔ میں نے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے تجھ کو اس قدر ذلیل کیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا خدا تجھ کو ذلیل کرے، دین سچا کس کا ہے؟ عمروں نے کہا خدا اور رسول کا دین حق ہے، میں اب تجھ کو قتل کرتا ہوں، اور اپنا پیر میں نے اس کی گردن پر رکھا۔ اس ملعون نے کہا اے گوسفند چرانے والے تو نے بڑی سخت گردن پر پیر رکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی امر مجھ پر دشوار نہیں کہ تجھ ایسا شخص مجھے قتل کرے۔ کاش عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی مجھ کو قتل کرتا یا قریش میں سے کوئی قتل کرتا۔ میں نے اس کے سر سے خود اتارا اور اس کا سر جدا کر دیا
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ڈال دیا اور کہا یا رسول اللہ خوشخبری ہو، آپ کو یہ ابو جہل کا سر ہے۔ حضرت نے جب اس کا سر دیکھا سجدے میں گر پڑے اور شکر خدا بجا لائے۔ اور ابن عباس سے منقول ہے کہ جب حضرت کشتگان بدر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اے گروہ خدا تم کو برا بدلہ دے، تم نے مجھے جھوٹا کہا حالانکہ میں صادق ہوں، تم نے مجھے خیانت سے نسبت دی حالانکہ میں امانت دار ہوں۔ پھر ابو جہل ملعون کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ شخص فرعون سے زیادہ سرکش تھا۔ جب فرعون کو ہلاکت کا یقین ہوا تو خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور جب اس ملعون کو ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے لات و عزیٰ کو پکارا۔ حدیث و سیر کی کتابوں میں سہل بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے روز بدر سفید مردوں کو آسمان و زمین کے درمیان دیکھا، ہر ایک کے پاس ایک نشان تھا، وہ کافروں کو قتل کر رہے تھے اور قید کر رہے تھے۔ اور ابو وہم غفاری سے روایت کی ہے کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی چاہے بدر پر تھے، اور جب ہم نے حضرت کے اصحاب کی قلت اور قریش کے لشکر کی کثرت دیکھی، ہم نے کہا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے ہم لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فنا کر دیں گے۔ ہمارا اندازہ تھا کہ قریش کے مقابلے میں لشکر حضرت کی تعداد چوتھائی حصہ ہے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ابر لشکر کے اوپر ظاہر ہوا اور ہتھیاروں کی جھنکار ہمارے کانوں میں پہنچی۔ اسی اثنا میں اصحاب محمد لشکر قریش کے سامنے آ گئے۔ میرا چچا زاد بھائی یہ دیکھتے ہی ڈرا اور ہلاک ہو گیا، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ صہیب سے روایت ہے کہ روز بدر کثرت سے ہاتھ قطع ہوئے اور زخم ظاہر ہوئے جن سے خون جاری نہ تھے، اور وہ فرشتوں کی ضربت کی علامت تھی۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں روز بدر حضرت کی خدمت میں 3 سر لایا، جن میں 2 تو میں نے کاٹے تھے، اور تیسرے کے بارے میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ بلند قامت شخص نے اس کو ایک ضربت لگائی تھی اور وہ سر کٹ کر گر پڑا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ بلند قامت شخص فرشتہ تھا۔ صاحب کہتے ہیں کہ روز بدر کسی نے مجھ کو اسیر نہ کیا۔ جب روز بدر قریش بھاگے تو میں بھی ان کے ساتھ بھاگا۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید روح بالا قد انسان جو ایک ابلق گھوڑے پر سوار آسمان سے نیچے آئے، اس نے مجھے باندھ کر ڈال دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف ادھر سے گزرے، مجھ کو بندھا ہوا دیکھا تو اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اور ابو رافع حضرت کے غلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا اور میں بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ جناب عباس کی زوجہ محترمہ ام الفضل بھی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن جناب عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور اپنے اسلام کا اظہار نہ کرتے تھے، بلکہ اپنے اسلام لانے کو چھپائے رکھتے تھے، کیونکہ وہ بہت مالدار تھے اور لوگوں کے ذمے ان کا بہت سا مال باقی تھا۔ اور دشمن نے خدا ابو لہب جنگ بدر میں خود حاضر نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنے بجائے اس نے عاص بن ہشام کو بھیجا تھا۔ جب قریش کی ذبح حالی کی اطلاع اس کو ہوئی تو وہ بھی بہت ذلیل ہوا اور ہم لوگوں کی قوت و ہمت بڑھ گئی۔ میں چونکہ بوڑھا تھا، زمزم کے حجرے میں تیر بنایا کرتا تھا، ایک روز بیٹھا وہ تیروں کو تراش رہا تھا۔ ام الفضل میرے پاس بیٹھی تھی اور ہم آپس میں مسلمانوں کی فتح پر خوش ہو رہے تھے۔ ناگاہ ابو لہب کو ہم نے دیکھا کہ اپنا پیر گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے، وہ آ کر حجرے کے ایک طرف ہماری طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابو سفیان بھی آ گیا۔ ابو لہب نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے پاس آج تجھ کو صحیح حالات معلوم ہوں گے۔ غرض ابو سفیان کو اس نے اپنے پہلو میں بیٹھا لیا اور بہت سے لوگ ان کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو لہب نے پوچھا اے پسر برادر، بتاؤ کہ تمہارے لشکر پر کیا گزری؟ اس نے کہا خدا کی قسم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم ان کے لشکر کے مقابلے پر آئے اور وہ جب ہماری طرف بڑھے ہم شکست کھا کر بھاگے۔ انہوں نے ہمارے سپاہیوں کو قتل و اسیر کیا اور جو چاہا کیا، تاہم میں اپنے لشکر کو ملامت نہیں کرتا، اس لیے کہ مردان سفید کو ابلق گھوڑوں پر ہم نے سوار آسمان و زمین کے درمیان دیکھا، جن کے مقابلے پر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر کہا کہ وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے یہ سنتے ہی میرے منہ پر ہاتھ مارا اور چاہتا تھا کہ مجھ کو مار ڈالے۔ ناگاہ ام الفضل اٹھیں اور ستون خیمہ لے کر اس کے سر پر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا اس کا آقا موجود نہیں ہے اور تو اس کو لاوارث اور کمزور سمجھتا ہے۔ غرض وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گیا، اور 7 روز نہیں گزرے تھے کہ مرض تخمہ میں مبتلا ہو کر جہنم واصل ہوا۔
چونکہ وہ مرض متعدی ہے اور لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے 3 روز تک وہ اپنے گھر ہی میں پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا کہ اس کو دفن کرے، اس کے لڑکے بھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ آخر لوگوں نے ان کو ملامت کی، مجبوراً اس کو گھسیٹ کر مکہ کی ایک پہاڑی کی طرف لے گئے اور اس پر کنکر و پتھر پھینکے، جس میں وہ چھپ گیا۔ اب وہ عمرہ کے راستے پر واقع ہے کہ جو شخص ادھر سے گزرتا ہے اس پر پتھر مارتا ہے اور وہ ایک پہاڑ کے مانند بلند ٹیلا ہو گیا ہے۔ ابو الیسیر نے چاہا کہ عباس کو گرفتار کرے لیکن نہ کر سکا، تو ایک فرشتے نے اس کی مدد کی اور وہ اسیر ہوئے۔ شیخ مفید نے زہری سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ نوفل بن خلید بھی جنگ میں آیا ہے تو دعا کی کہ پالنے والے نوفل سے پناہ میں رکھ۔ جب قریش بھاگ گئے، جناب امیر نے اس کو دیکھا کہ میدان میں حیران و سرگردہ ہے اور نہیں سمجھتا کہ کیا کرے۔ حضرت نے اس کو ایک ضربت لگائی جس سے اس کا خود گر پڑا، پھر آپ نے تلوار ماری اور اس کے پیروں کو قطع کر دیا۔ وہ زمین پر گرا اور آپ نے اس کا سر کاٹ دیا اور حضور کی خدمت میں لائے۔ آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ نوفل کی بھی کسی کو خبر ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے میری دعا قبول فرمائی۔ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ جب ابو بصیر انصاری نے حضرت عباس کو اسیر کیا اور حضرت کی خدمت میں لائے، عباس نے کہا اس نے مجھے اسیر نہیں کیا بلکہ میرے بھتیجے علی نے اسیر کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے چچا سچ کہتے ہیں، وہ ایک بڑا فرشتہ تھا جو علی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اور خدا نے جس قدر فرشتے میری مدد کے لیے بھیجے تھے سب کو علی کی شکل و صورت میں بھیجے تھے تاکہ ان کی ہیبت دشمنوں کے دلوں میں زیادہ ہو۔ بسند دیگر ابو یسیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عباس اور عقیل کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مرد جو ابلق گھوڑے پر سوار تھا ان کو کھینچتا ہوا علی بن ابی طالب کے پاس لایا اور ان کے سپرد کر دیا اور کہا اپنے چچا اور بھائی کو لو کیونکہ تم زیادہ ان کے مستحق ہو۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ روز بدر جس زخمی مشرک سے پوچھا جاتا کہ تم کو کس نے مارا، وہ کہتا تھا کہ علی بن ابی طالب نے، اور یہ کہتے ہی مر جاتا۔ خاصہ و عامہ کی اکثر کتب معتبرہ میں امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور ابن عباس وغیرہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر کی رات حضرت کے لشکر میں پانی کم تھا۔ حضرت نے فرمایا کون ہے جو مشک لے جا کر پانی بھر لائے؟ کوئی تیار نہ ہوا کیونکہ رات بہت اندھیری تھی اور ہوا بہت سرد اور تیز چل رہی تھی۔ امیر المومنین نے ایک مشک اٹھا لی اور چاہے بدر پر پہنچے۔ چونکہ کوئی ڈول موجود نہ تھا اس لیے خود کنویں میں اترے، مشک بھری اور واپس روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں ایک بہت سخت ہوا سامنے سے آئی جس سے راستہ چلنا دشوار ہو گیا۔ آپ بیٹھ گئے یہاں تک کہ ہوا گزر گئی، پھر اٹھ کر چلے تو وہ دوبارہ اسی شدت کی ہوا چلی۔ آپ پھر بیٹھ گئے اور وہ بھی گزر گئی۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا اور دوسری روایت کے مطابق ہر مرتبہ پانی مشک سے بہہ جاتا تھا اور آپ پھر اس کو بھر کر چلتے تھے۔ جب حضرت کی خدمت میں پہنچے آپ نے پوچھا یا علی اس قدر دیر کیوں ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ 3 مرتبہ نہایت سخت ہوا چلی جس کے ہول سے میرا بدن لرز گیا۔ حضرت نے فرمایا جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا پہلی بار جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے اور تم کو سلام کرتے ہوئے گزر گئے۔ دوسری مرتبہ میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے اور ہر ایک نے تم کو سلام کیا، اور تیسری مرتبہ اسرافیل تھے 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے اور سب نے تم کو سلام کیا اور وہ سب ہماری مدد کو آئے ہیں۔ احادیث معتبرہ میں حضرت امام محمد باقر اور امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرشتے روز بدر سفید امامے باندھے ہوئے تھے۔ ان کے امامے نشان والے تھے جن کا ایک گوشہ آگے اور ایک گوشہ پیچھے لٹک رہا تھا۔ دوسری روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ سر پر باندھا اور 2 گوشے ایک آگے اور ایک پیچھے لٹکا دیے۔ جبرائیل نے بھی ایسے ہی کیا اور حضرت رسول اللہ نے امیر المومنین کے سر پر بھی اسی طرح امامہ باندھا اور فرمایا خدا کی قسم فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہیں۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرشتوں نے روز بدر حضرت کی جنگ میں مدد کی۔ وہ 5000 فرشتے ہیں، وہ زمین پر ہیں اور جب تک حضرت صاحب امر کی مدد نہ کر لیں گے آسمان پر نہ جائیں گے۔ جاننا چاہیے کہ وہ مشرقین جو حضرت شیر خدا حیدر کرار کی نصرت آثار تلوار سے جنگ بدر میں کشتہ ہوئے ان کی تعداد میں اختلاف مخالفوں نے بیان کیا کہ کفار کے مقتولین
49 تھے، ان میں 22 امیر المومنین نے قتل کیے اور اکثر لوگوں نے کہا کہ 27 قتل کیے، اور محمد ابن اسحاق نے مخالفوں سے روایت کی کہ حضرت نے تمام صحابہ سے زیادہ خود قتل کیے، اور روایتوں سیر معتبرہ حفشیہ کے موافق 70 کفار جنگ بدر میں مارے گئے، ان میں سے 35 مشرقین تمام صحابہ اور فرشتوں کی تلوار سے واصل جان ہوئے، اور باروایت شیخ مفید نصف سے زیادہ مولائے مومنین کی شمشیر آبدار سے درک اسفل میں پہنچے۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ روز بدر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرزندان عبد المطلب میں سے کسی کو نہ قتل کرو نہ اسیر کرو، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور کلینی نے بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب قریش فرزندان عبد المطلب کو جنگ بدر میں لائے اور قریش کے رجز پڑھنے والوں نے رجز شروع کیا، تو طالب حضرت ابو طالب کے بیٹے نے بھی رجز پڑھنا شروع کیا۔ وہ رجز میں اپنے لشکر والوں پر نفرین کر رہے تھے کہ لشکر اسلام سے کشتہ اور مغلوب ہوں، اور دعا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر غالب ہو۔ جب قریش نے ان کا رجز سنا، کہا یہ ہم کو شکست دلوائے گا، پھر ان کو واپس بھیج دیا۔ حضرت نے فرمایا وہ باطن میں مسلمان تھے، اور علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ ابو بشر انصاری نے حضرت عباس اور عقیل کو اسیر کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا کسی نے ان کی گرفتاری میں تمہاری مدد کی ہے؟ کہا ہاں، ایک شخص نے میری اعانت کی جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا، میں اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ حضرت نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے تھا۔ پھر حضرت نے عباس سے کہا کہ اپنے اور اپنے برادر زادے عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے لیے فدیہ دیجیے۔ عباس نے کہا یا رسول اللہ، میں مسلمان تھا مگر قوم مجھ کو جبراً جنگ میں لائی ہے۔ حضرت نے فرمایا خدا آپ کے اسلام کو بہتر جانتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن بظاہر تو آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اے چچا، آپ نے چاہا کہ خدا کے ساتھ مقابلہ کریں، لیکن خدا نے ہم کو آپ پر غالب کیا، اور آپ اپنا اور اپنے بھتیجے کا فدیہ دیجیے۔ چونکہ عباس 40 اوقیہ سونا اپنے ہمراہ لائے تھے اور مسلمانوں نے اس کو لوٹ کر غنیمت میں شامل کر لیا تھا، لہذا عباس نے کہا یا رسول اللہ، اس سونے کو میرے فدیے میں محسوب کر لیجیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، جو چیز خدا نے مجھے دے دی ہے وہ خدا کے حساب میں محسوب نہیں ہو سکتی۔ عباس نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ مال نہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ غلط کہتے ہیں، وہ مال کیا ہوا جو آپ نے مکہ میں ام الفضل کے حوالے کے سپرد کیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر مجھ پر کوئی حادثہ واقع ہو تو یہ مال تم آپس میں تقسیم کر لینا۔ عباس نے کہا آپ کو اس کی اطلاع کس نے دی؟ فرمایا میرے خدا نے۔ عباس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، بے شک اس معاملے کی سوائے خدا کے کسی کو خبر نہیں۔ پھر کہا آپ وہ تمام مال لے لیجئے جو میں لوگوں سے سوال کر کے حاصل کرتا ہوں۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، اے رسول ان لوگوں سے کہو جو تمہارے ہاتھوں میں اسیر ہیں، اگر تمہارے دلوں میں خدا نیکی دیکھتا تو اس سے بہتر عطا فرماتا جو کچھ تم سے فدیے میں لیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 70 سورہ انفال۔ اور خدا تم کو معاف کرتا ہے اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ بس سند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے اسی قصے کے آخری میں منقول ہے کہ جب جناب عباس نے اسلام لانے کے بعد مدینے کی جانب ہجرت کی اور حضرت کو مال غنیمت حاصل ہوا، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا اے چچا اپنی چادر نہ بچھائیے اور اس مال سے اپنا حصہ لیجیے۔ عباس نے چادر بچھا دی۔ حضرت نے بہت سا مال اس میں دے دیا اور فرمایا من جملہ اس کے ہیں جو خدا نے فرمایا یوتکم خیر ازقمنکم، تم کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے جو تم سے لیا گیا۔ اور کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آیت مذکور حضرت عباس، عقیل اور نوفل کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت نے روز بدر بنی ہاشم میں سے کسی کے قتل اور ابو البختری کے قتل کی ممانعت کر دی تھی، لیکن ابو البختری نے اسیر ہونا پسند نہ کیا اور قتل ہو گیا، اور بنی ہاشم میں سے یہ تینوں اشخاص گرفتار ہوئے۔ حضرت نے جناب امیر کو بھیجا کہ معلوم کریں کہ یہاں بنی ہاشم میں سے کون کون اشخاص ہیں۔ جناب امیر گئے اور جناب عقیل کی طرف سے گزرے تو محض خدا کے لیے ان کی طرف نظر نہ کی اور آگے بڑھ گئے۔ عقیل نے کہا اے بھائی میرے پاس آؤ، میرا حال نہیں دیکھتے ہو؟ حضرت نے پھر بھی توجہ نہ فرمائی اور حضرت کے پاس آئے اور عرض کی عقیل کو فلاں شخص نے اسیر کیا ہے۔ عباس نے
عباس کو فلاں نے اور نوفل کو فلاں نے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ جب عقیل کے قریب پہنچے فرمایا ابو جہل مارا گیا۔ عقیل نے عرض کی اب آپ کا ایسا مخالف اور دشمن کوئی دوسرا مکے میں نہیں ہے، اگر آپ نے ان سبوں کو ختم کر دیے تو آپ مکے میں جائیے۔ پھر عباس حضرت کے پاس لائے گئے۔ آپ نے فرمایا اے چچا اپنا اور اپنے برادر زادوں کا فدیہ دیجیے۔ عباس نے کہا میں جاتا ہوں اور قریش سے بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس مال میں سے فدیہ دیجیے جو ام الفضل کے پاس رکھ آئے، اور یہ کہا ہے کہ اگر مجھ پر اس سفر میں کوئی حادثہ پڑ جائے تو اس کو اپنے اور اپنے بچوں پر صرف کرنا۔ عباس نے کہا اے بھتیجے کس نے آپ کو یہ اطلاع دی؟ فرمایا خدا کی جانب سے جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا۔ عباس نے کہا خدا کی قسم اس امر کو کوئی نہیں جانتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ غرض اسیروں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، وہ مکہ واپس چلے گئے اور عقیل، عباس اور نوفل مسلمان ہو گئے اور مدینے میں رہ گئے۔ خدا نے آیت مذکورہ ان کے بارے میں نازل فرمائی۔ الغرض حضرت نے عقیل سے فرمایا کہ خدا نے ابو جہل، ادبا، شیبہ، منبع، بینا اور نوفل کو قتل کر دیا، اور سہل بن عمرو، نضر بن حارث اور ادبا بن معیط اور فلاں فلاں قید ہو گئے۔ عقیل نے کہا اب مکے میں کوئی آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا، اگر ان سبوں کو آپ نے اچھی طرح زخمی کر دیا ہے یا مار ڈالا ہے، اور اگر ان میں کچھ بھی سقط باقی ہو تو ان کا تعاقب کیجیے۔ حضرت یہ سن کر مسکرائے۔ کشتگان بدر 70 اور اسیر 70 اشخاص تھے، ان میں سے صرف جناب امیر نے 27 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ مسلمانوں میں سے کوئی کافروں کے ہاتھ قید نہیں ہوا۔ اسیروں کو رسیوں سے باندھ کر مسلمان کھینچ لائے۔ حضرت کے اصحاب میں 9 اشخاص شہید ہوئے، ان میں سے ایک سعد بن خثیمہ تھے جو ایک نقیب تھے۔ پھر جناب رسول خدا سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے اور غروب آفتاب کے قریب اشیل میں پہنچے جو بدر سے 2 فرسخ ہے۔ راستے میں حضرت نے عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث پر نگاہ کی جو ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ نضر نے عقبہ سے کہا کہ میں اور تو دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ عقبہ نے کہا تمام قریش کے سامنے میں اور تو دونوں قتل ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں، اس لیے کہ محمد نے ہم کو ایسی نگاہ سے دیکھا ہے جس میں موت نظر آتی ہے۔ حضرت نے منزل پر پہنچ کر فرمایا اے علی نضر و اتبا کو میرے سامنے لاؤ۔ عقبہ ایک خوبصورت مرد تھا جس کے سر کے بال لمبے تھے۔ حضرت نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے حضرت کی خدمت میں لائے۔ نضر نے کہا اے محمد میں آپ سے قرابت اور رحم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو بھی مثل ایک قریش کے سمجھیے، اگر ان کو قتل کیجیے تو مجھے بھی کیجیے، اور اگر ان سے فدیہ لیجیے تو مجھ سے بھی لیجیے۔ حضرت نے فرمایا میرے اور تیرے درمیان قرابت نہیں ہے، اور خدا نے رحم کو اسلام کے سبب منقطع کر دیا، اے علی آگے لا کر اس کی گردن مار دو۔ عقبہ نے کہا اے محمد کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ قریش کو قید کر کے قتل نہ کرنا؟ حضرت نے فرمایا تو قریش میں سے نہیں ہے، تو صفوریہ والوں میں سے گبر ہے۔ جس شخص کو لوگوں نے تیرا باپ قرار دیا تو اس سے عمر میں بڑا ہے۔ پھر فرمایا اے علی عقبہ کو بھی قتل کر دو۔ غرض وہ دونوں مارے گئے۔ یہ دیکھ کر انصار کو خوف ہوا کہ شاید حضرت تمام اسیروں کو قتل کر دیں گے، تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم نے قریش کے 70 افراد کو قتل کیا اور 70 اشخاص کو گرفتار کیا جو آپ کی قوم و قبیلے کے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کو ہماری خاطر سے بخش دیجیے اور ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیجیے۔ اس وقت خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 67 سورہ انفال۔ یعنی کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے قبضے میں کچھ اسیر ہوں، اگر وہ چاہے ان کا فدیہ لے اور اگر چاہے تو ان کو چھوڑ دے، جب تک بہت سے کافروں کو قتل نہ کرے اور ان کو ذلیل و مغلوب نہ کر لے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں مومنین پر غنیمت و فدیے کی لالچ کے سبب عطاب فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ہے پارہ نمبر 10 آیت نمبر 69 سورہ انفال، حلال و پاکیزہ جو کچھ غنیمت میں تم نے حاصل کیا ہے کھاؤ۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ خدا نے اس آیت میں اسیروں کو فدیہ لے کر رہا کر دینے کی اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر ان سے فدیہ لیتے ہو تو سال آئندہ ان کے ہاتھوں سے تم قتل ہو گئے۔ مسلمان اس پر راضی ہو گئے، یہ کہہ کر اس سال فدیہ لے کر دنیاوی نفع حاصل کر لیں گے، آئندہ سال شہید ہو کر بہشت میں پہنچیں گے۔ لہٰذا جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، تو باقی اصحاب نے کہا ایسا کیوں ہوا جبکہ آپ نے یا رسول اللہ نصرت کا وعدہ فرمایا تھا؟ تو خدا نے فرمایا تم نے خود ایسا کیا اور بدر میں اس شرط پر راضی ہو گئے تھے کہ فدیہ لے لیں،
اور شیخ توسی نے روایت کی کہ اکثر مشرقین سے 4000 درہم اور بہت کم لوگوں سے 1000 درہم فدیہ لیا گیا۔ قریش رفتہ رفتہ فدیہ بھیجتے اور اپنے اسیروں کو چھڑاتے رہے، یہاں تک کہ زینب ربیہ رسول اللہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے کے لیے اپنا گردن بند بھیجا جو جناب خدیجہ نے ان کو دیا تھا۔ حضرت نے اس گردن بند کو دیکھا تو جناب خدیجہ یاد آ گئی۔ حضرت بہت غمگین ہوئے، اصحاب نے یہ حال دیکھ زینب کا گردن بند واپس کر دیا اور فدیہ معاف کر دیا، اور دوسری روایت کے بموجب خود حضرت نے ان سے خواہش کی اور ان لوگوں نے بخش دیا، اور حضرت نے ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا فرما دیا، لیکن یہ شرط فرمائی کہ زینب کو حضرت کے پاس آنے سے مانے نہ ہوگا، اور اس نے اس شرط کو پورا کیا۔ ابن ابی الحدید نے جو اہل سنت کے مشہور عالم شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ میں نے جب اس واقعے کو اپنے استاد سید نقیب کے سامنے پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا اس وقت وہاں ابو بکر و عمر موجود نہ تھے، اور کیا نہیں دیکھا تھا کہ حضرت گردن بند دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے اور مسلمانوں سے استدعا کی کہ فدیہ واپس بخش دیں؟ کیا فاطمہ زہرا جو زنان عالمین سے بہتر تھی زینب سے کم رتبہ تھی، جن کے مقابلے میں وہ جھوٹی حدیث جو پیغمبر افطرا کی گئی سچ ہو گئی؟ کیا فاطمہ کا فدیہ میں کوئی حق نہ تھا، اور کیا وہ فاطمہ کی خاطر اور دل جوئی کے لیے مسلمانوں سے طلب نہیں کر سکتے تھے کہ فدیہ فاطمہ کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا مسلمان اس بارے میں پس و پیش کرتے ہیں؟ مختصر یہ کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت ان سے فدیہ لینا پسند نہیں کرتے ہیں تو سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ پہلی جنگ ہے جو ہم نے کافروں سے لڑی ہے، اگر ان اسیروں کو قتل کر دیں تو بہتر ہے اس سے کہ فدیہ لے کر رہا کر دیں۔ جناب عمر نے بھی کہا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور مکے سے آپ کو باہر نکالا، ان کی گردن مار دیجیے۔ علی سے کہیے کہ عقیل کو قتل کریں اور مجھے حکم دیجیے کہ فلاں کی گردن اڑا دوں۔ مؤلف فرماتے کہ اس بات سے عمر بن خطاب کی غرض اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ شاید امیر المومنین کے بھائی قتل ہو جائیں، حالانکہ ابتدائے جنگ میں حضرت نے فرما دیا تھا کہ کوئی بنی ہاشم میں سے کسی کو قتل نہ کرے، کیونکہ وہ اپنی خواہش سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ تعجب تو یہ کہ شجاعت آپ میں اسیروں کے لیے جبکہ وہ بندھے ہوئے تھے کیوں کر پیدا ہو گئی، اور اثناء جنگ میں کسی ایک کافر کو نہ قتل کیا۔ با اتفاق راویان خاصہ و عامہ مجملاً یہ کہ اس بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، یہاں تک کہ فدیہ لینا قرار پایا، جیسے کہ مذکور ہوا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ روز بدر مشرقین میں ہر قیدی کا فدیہ 40 اوقیہ سونا تھا کہ ہر اوقیہ میں 40 مثقال ہوتا ہے، سوائے عباس کے جن سے 100 اوقیہ لیا گیا، جیسا کہ بیان ہو چکا۔ اور جناب عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جس قدر فدیہ لیا گیا خدا نے اس کے عوض مجھے اس قدر مال عطا فرمایا کہ اس وقت میرے 20 غلام میرے واسطے تجارت کر رہے ہیں، جن میں سب سے کم سرمایہ کسی کے پاس ہے تو وہ بھی 20,000 درہم ہے، اور خدا نے سقائے زمزم حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت میرے سپرد فرمائی جس کے برابر مکے کے تمام مال و متاع نہیں ہو سکتے، اور پھر خدا سے آمرزش کی امید بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 56 کا اختتام کرتے ہیں، اور 30واں باب جنگ بدر کے حالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 57 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔